بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اسلام کی تاریخ کا فطری اور معقول آغاز اور اس کا سب سے اہم ترین موضوع جو کہ سیرت پیغمبر اعظم ہے، ہمیں بعثت سے پہلے کی تاریخ اور اس کے سابقہ واقعات کا مختصر خلاصہ پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے جو اس بعثت سے جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے دعوت حق یعنی دعوت دین اسلام سے متعلق گزرے ہوئے حالات اور واقعات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ سعودی عرب جو ایک مستطیل یعنی ریکٹینگل سرزمین ہے جو شمال یعنی نارتھ کی طرف دریائے فرات اور اس کا آخری حصہ شام کے صحرا، سماوا اور فلسطین تک جاتا ہے، مشرق یعنی ایسٹ کی طرف پرشین گلف تک پہنچتا ہے، ساؤتھ کی طرف دریائے عدن اور بحر ہند تک جاتا ہے، اور اسی طرح ویسٹ کی طرف دریائے سرخ تک پھیلا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے جغرافیائی صورتحال کو بیان کرنے سے ہماری مراد صرف چند چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 1، حقیقی معنوں میں سعودی عرب میں ایک بھی دریا نہیں ہے، اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑ، وادیاں اور ایسی میدانی جگہ ہیں جہاں کھیتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، ان حالات نے اس خطے کو اس وقت کی 2 سپر پاورز یعنی ایران اور روم اور اسی طرح دوسری حکومتوں کے تسلط سے محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ خطہ ان کے تصورات اور مذاہب سے زیادہ متاثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ یہودی بھی اپنے رومی حکمرانوں کے خوف سے سعودی عرب کی مختلف جگہوں پر جا کر بسنے لگے۔ اس صورتحال میں چھوٹی چھوٹی قبائلی حکومتیں قائم ہوتی رہیں اور ہر قبیلے کا ایک حاکم اور ہر طاقتور کے پاس بادشاہت تھی۔ نمبر 3، اس مشکل زندگی اور قبائلی حکومت اور مذہبی کنٹرول یا مضبوط ضمیر کی کمی نے قبیلوں کو مسلسل لوٹ مار اور ایک دوسرے کو اس مقام تک پہنچا دیا تھا کہ یہ عمل ہی ان کی روزی روٹی کا واحد ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ کبھی قبضہ کرنے کی غرض سے اور کبھی خون اور انتقام اور دیگر معاملات کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کی جان و مال پر غلبہ پاتا ہے، اور اس قبضہ کیے ہوئے قبیلے کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کرتے تھے اور مردوں کو مار ڈالتے تھے یا انہیں بھی اسیر کر لیا کرتے تھے۔ پھر شکست کھانے والا قبیلہ غالب قبیلے کے ساتھ ایسا ہی کرنے کے موقع کا انتظار کرتا تھا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ لہٰذا اس زمانے میں یہ فطری بات تھی کہ ہر قبیلے کے افراد کا اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ احساساتی رشتہ بہت مضبوط ہوتا تھا جو ان کے زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت تھا۔ ہر ایک قبیلہ اپنے ہی قبیلے کے افراد کا ساتھ دیا کرتے تھے، چاہے وہ حق پر ہوں یا باطل پر۔ جو کوئی بھی تاریخ کا مطالعہ کرے وہ بخوبی دیکھ سکتا ہے کہ عرب کے لوگ دور جاہلیت میں کس قدر پستی اور فساد سے بھری ہوئی زندگی گزارتے تھے۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ لوٹ مار، قبائلی تعصب اور دیگر چیزیں اس زمانے میں عربوں کی خاصیت تھیں، یہاں تک کہ اگر کسی قبیلے کو حملہ کرنے کے لیے کوئی دشمن نہ ملے تو وہ قبیلہ اپنے دوستوں حتیٰ کہ اپنے چچازاد بھائیوں پر بھی حملہ کر دیتا تھا۔ جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اپنے زندہ بچوں کو خصوصاً بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو زندہ دفن کرنے کا رواج عربوں کے درمیان میں تھا، اس سے متعلق خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھوک اور غربت کی بنا پر قتل نہ کرنا کہ ہم تمہیں اور انہیں رزق دینے والے ہیں۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی تھیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ زندہ دفن کرنا عرب کے قبیلوں میں رائج تھا، اور بہت سے ربی، تمیم جیسے قبیلوں میں اس طرح کا عمل بہت معروف تھا۔ عرب میں ان دنوں عورت کی زندگی مشکل ترین زندگی تھی، ان لوگوں کے لیے عورت کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم سبھی کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کو بیان کرتے ہیں، اور جب خود ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پینے لگتا ہے، قوم سے منہ چھپاتا ہے کہ بہت بری خبر سنائی گئی ہے، اب اس کو ذلت سمیت زندہ رکھے یا خاک میں ملا دیں، یقیناً یہ لوگ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لیکن خضر بیگ قرآن کا انکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے اسلام سے پہلے عرب عورت کا احترام اور اس کی عزت کرتے تھے، لیکن صحیح بخاری میں خلیفہ دوم عمر ابن خطاب قرآن کی ان آیات کا انکار کرنے والوں کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم نے جاہلیت میں عورتوں کو اس وقت تک اہمیت نہیں دی
جب تک خدا نے ان کے بارے میں آیات نازل نہ کر دی۔